السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. تو آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. بہت مزہ آ رہا ہے. اچھا کس چیز کا؟ اب تو کہ رمضان فنش ہوئی ہے. رمضان فنش ہونے کی خوشی ہو رہی ہے تمہیں؟ تھوڑی سی لائک روز روزہ رکھنا، کچھ کھانا نہ کچھ پینا نہ مشکل ہوتا ہے نا. لیکن ایک طرح سے نہیں خوش تھا وہ بھی ہے کہ شاید ہم نے قدر کا ہی دن مس کر دیا ہو. نہیں انشاءاللہ نہیں کیا ہوگا. اللہ کرے کہ نہ کیا ہو، ہم نے بھی تم نے بھی. اپنی لائف ٹائم میں ایک بار تو قدر کا دن ایٹ لیسٹ مل جائے نا. نہیں اللہ ہر سال دے. یہ دعا کرو اللہ ہر سال دے. تو ذرا بتائیں تو صحیح کہ آج ہم نے کون سی پروفٹ کی بات کرنی ہے؟ ارے بھائی جن سے عید شروع ہوئی ہے ان کی بات کرنی ہے. چھوٹی عید. ان کا نام ہے ادریس. حضرت ادریس علیہ السلام. ہم نے بہت پروفٹ کی باتیں کی. ایک کو تو مچھلی نے کھا لیا، پھر جب نکالا تو گائے کا دودھ پیا. ایک نے شپ بنائی، فلڈ آیا اتنا بڑا. ایک کے اندر 3 بادل آ گئے. ایک کے پاس ہوا کی کنٹرول تھی، ایک کے پاس جنوں کی کنٹرول تھی. ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس دماغ تھا. یہ ان کی اسپیشلٹی تھی. انہوں نے پین سے سب سے پہلے کام کیا. انہوں نے آرکیٹیکچر کا کام کیا. انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا کہ کنگز ہونے چاہیے، پریزیڈنٹس ہونے چاہیے. ان کا گفٹ تھا دماغ. ٹاؤن پلاننگ بھی انہوں نے ایجاد کی. یا 3 چیزیں اور بتاؤ. 3 بہت ضروری چیزیں تم نے چھوڑ دی. وہی تو آپ سے پوچھ رہا تھا. فلاسفی آپ نے ایجاد کی. کہتے ہیں کہ آکلٹ سائنسز ہیں نا، نجوم وہ بھی انہوں نے کی. تیسرے تیسرا میں میں کہہ کے پھنس گیا، مجھے خود یاد نہیں آ رہا. آئی تھنک وہ ایگریکلچر. ایگریکلچر یعنی کلچر دونوں طرح کا انہوں نے ایجاد کیا ہے، کلچر بھی اور ایگریکلچر. انسان کی اتنی سی ہاتھ جتنی چیز ہے دماغ، سوچتے وہ دنیا جتنی ہے. پروفٹ آف نالج تھے سمجھ لو. یو کین کال ہم دا گارڈین آف نالج. یا یہ تو بہت اچھا تھا. جنہوں نے گاڈ کی نالج کو. اور یہ پیدا کہاں ہوئے تھے؟ یہ اللہ نے یہ صرف پروفیٹ ان کی اللہ میاں نے بتایا ہے، لیکن ڈیٹیل سے نہیں بتایا. ان کا ذکر قرآن میں کہاں آتا ہے؟ اللہ میاں نے کہاں ہے ذکر؟ 2 آیتوں میں آتا ہے. ایک تو تھا سورہ مریم. نہیں، سورہ مریم. سورہ مریم. دوسری کیا تھی؟ دوسری ہے سورہ انبیاء. تو بہرحال قرآن میں تو صرف 2 جگہ ان کا ذکر ہے. ایک جگہ ہے کہ بہت اعلیٰ مقام والے ہیں، دوسری جگہ یہ کہ صبر کرنے والے ہیں، اپنی مشکلات کا مقابلہ کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ان کی اور بہت ساری ڈیٹیلز ہیں نا جو یہودیوں نے بنائی ہیں، جو پری ہسٹورک پیریڈ کے بارے میں جو مائتھالوجیز ہیں ان کا حصہ ہیں، وہ تم کو سناؤ، بڑی دلچسپ ہیں. ایک بندہ 100 بندے، 5 بندے، ان میں سے 3 اچھا کام کریں گے. ٹھیک ہے. ان کو 3 کا ثواب نہیں ملے گا، ان کو 1.5 ملے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میں سمجھوں گا. تو پھر ان تینوں سے واٹر نکل کے اس بندے کو ملے گا. 3 کوارٹرز مل کے 1.5. اسے چلے ایک دن میں 1.5 مل گیا. اللہ میاں نے پروفٹ ادریس علیہ السلام سے کہا کہ پروفٹ ادریس علیہ السلام آپ کو کوارٹر ملے گا ثواب دوسرے بندوں. تم نے کہا نہیں زیادہ ہو جائے. وہ ذرا پلیز پکڑیں. کیا وہ تو اینجل آیا کہا مجھے لے. تو وہ نا لے کے چوتھے یہ پہلا دوسرا تیسرا 4تھ انہیں لے کے ٹھیک ہے
چوتھے آسمان پہ لے گئے. واقعی نہ پہنچا دینا اس کو چوتھے آسمان پہ. اب دو اور آ رہے تھے, وہ مرنے کے فرشتے تھے. اس فرشتے نے کہا کہ ان کو کیا تھوڑی سی لمبی لائف مل سکتی ہے. کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا یہ تو پروفٹ ادریس علیہ السلام ہے. انہوں نے کہا ہاں مجھے تو اللہ نے کہا تھا کہ تم چوتھے آسمان پہ جب ادریس کو ملو گے تو اس کی جان لے لینا. میں تو کنفیوز تھا کہ چوتھے آسمان پہ انسان کیسے آ سکتا ہے, وہ تو پہلے آسمان سے بھی نیچے رہتا ہے. تو دیکھیے کیسے اللہ brings his prey. جن کا ٹائم ہوتا ہے نا وہ وہیں ہوتا ہے. اچھا ایک اور قصہ ایسے سناؤ. یسلی ایک بندے تھے ماسک کے اندر, ٹھیک ہے, ان کے سامنے نا موت والا اینجل آ گیا اور وہ وہاں بھاگتے تھے, وہ وہاں جاتا تھا, وہ وہاں بھاگتے تھے, وہاں جاتا تھا. ان کی لائف تو لینی تھی لیکن وہ لے نہیں رہا تھا. فائنلی وہ باہر ڈور کے رگ کے اوپر کھڑے ہوئے, وہاں اس نے جان لی. یہ کیوں؟ ہاں یہ تو اللہ نے جس کا جو وقت لکھا ہے وہ کہیں بھی ہو وہ اس وقت نہیں, وقت نہیں اللہ میاں لکھتے. اللہ میاں وقت نہیں لکھتے, اللہ میاں جگہ لکھتے ہیں. ہاں جگہ بھی لکھتے ہیں, وقت بھی لکھتے ہیں. تو وہ واقعی اس میں عجیب باتیں کہتے تھے. ادریس علیہ السلام کی موت چوتھے آسمان پہ آئی. ہائرارکی بنائی تھی وہ کیا تھی جو آج تک چینج نہیں ہوئی. ارے بچوں سے کیا یار, یہ تو بڑا نہیں بتا پائے گا, یہ یا تو تم بتا سکتے ہو یا پھر کتاب میں دیکھیں گے جا کے. کہ پہلے وہ ایک بادشاہ ہونا چاہیے, ایکسپلین کریں گے وہی نا کہ سوسائٹی کو اس طرح ہونا چاہیے, ایک نظام ہونا چاہیے. اچھا انہوں نے بتایا تھا کہ سوسائٹی یہ نا ابھی ہوینگ ہو کے بھائی لگ رہے ہیں. کون؟ پروفٹ ادریس. کیونکہ پہلے چائنا بہت زیادہ بندے تھے, سوسائٹی سی, کوئی کنگ نہیں ہوتا تھا. لائک بہت زیادہ کنگ ہوتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ لڑتا رہتا تھا اپنی سٹی کے اندر. ہاں وینگ ہو کے میں نہیں سر نو, ایک بادشاہ ہوگا, اس کے ساتھ بندے آئیں گے جو اس کی مدد کریں گے, بادشاہ سب سے آگے ہوئے گا, اور میں ہوں وہ بادشاہ, اور کوئی بادشاہ نہیں بن سکتا. نے ایسے کہا, اور نے ساری چائنا کی 100 بادشاہوں کی بکس جلا دی, اور جو ایشز تھی انہیں ہوا کے اندر پھینک دی, ایک اس کی زمین پہ نہیں رہی. واہ واہ, دیکھو نا ابھی اتنی قیمتی بات معلوم ہے. تو حضرت ادریس علیہ السلام نے 4 بادشاہ مقرر کیے تھے, پوری دنیا کو 4 حصوں میں بانٹا تھا. 4 بادشاہ مقرر کیے, اور ان کو بادشاہ سے اوپر بھی ایک انہوں نے پوسٹ رکھی تھی. ایمپرر نہیں, وہ تو ایمپرر ہی بادشاہ ہے نا, وہ ہے پریسٹ, کاہن, مذہبی پیشوا. بادشاہ سب آرڈینیٹ تھا مذہبی پیشوا کا, باقی سب لوگ سب آرڈینیٹ تھے بادشاہ کے. یہ ان کی سوشل ہائرارکی تھی. اور یہ بہت بڑی سمجھ کی بات تھی. حضرت ادریس علیہ السلام کی بہت بڑی کنٹریبیوشن جو ہے نا کہ انسانی معاشرہ اور انسانی ریاست میں. اچھا اب میرا ارے یہ جملہ تو مکمل جان دو کہ سوسائٹی اور اسٹیٹ کو دونوں کو کن اصولوں پہ چلنا چاہیے, یہ حضرت ادریس علیہ السلام نے مقرر. اب میں کوشچن پوچھوں گا. اب میں جنرل میں سے پوچھ سکتا ہوں, کچھ بھی پوچھ سکتا ہوں. جنرل میں سے ابھی تک جو ہم نے کیا نا اس میں سے کچھ بھی میں پوچھ سکتا ہوں. ہاں ہاں بالکل بالکل. ہسٹورینز پروفٹ ادریس کی فیملی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا بھائی
یہ تو ریسرچ اسکالر سے پوچھا جا سکتا ہے، اس میں پتہ نہیں اس کو آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ آتا ہے؟ چلو تم بتا دو یار، تمہاری بڑی مہربانی اگر تم بتا دو۔ اکثر ہسٹورینس کہہ رہے ہیں کہ ان کی فیملی تھی نا، کوئی بندے کہہ رہے تھے کہ وہ 82 ایج میں نا اپنی فیملی کو لیو کر گئے تھے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی ماں باپ کے ساتھ ہی رہے تھے۔ اٹس اے ریئلی بگ آف جمبلڈ اپ تھنگ، کسی کو ابھی تک اصلی تک نہیں پتا لگا، صرف ابھی تک ایک انسان کو پتا لگا ہے یہ کیا ہوگا کہ ہر نبی کے بارے میں صحیح بات کیا ہے۔ میں تو پوچھ رہا ہوں جو بندہ ہے جو جانتا ہے اصلی فیکٹ پروفیٹ ادریس کی فیملی کا، وہ کون ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یس، تالی ہمارے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تمہارا۔ A pinch of vinegar۔ اچھا، یہ ہوائنگ ہو کے بارے میں تم نے کہاں پڑھ لیا تھا؟ ہم سوشل اسٹڈیز میں کرتے ہیں نا۔ اچھا، بڑی اچھی تم نے مناسبت نکالی، واہ۔ اچھا یہ تو بتائیں کہ حضرت ادریس نے کیا تبلیغ کی تھی؟ ہاں، تبلیغ کی تھی۔ ایک تو یہ کہ سب نبیوں نے بیسکس کی تعلیم ایک جیسی دی ہے، تو حضرت ادریس علیہ السلام کی تبلیغ ظاہر ہے سب سے پہلے یہ تھا کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے احکام پر عمل کرو جو میرے ذریعے سے تم تک پہنچے، آخرت سے ڈرتے رہو، آخرت میں اللہ کے غضب سے بچنے کی پوری کوشش زندگی میں کرو، اور جو ناپاک چیزیں ہیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ اچھا یہ تو بتائیں کہ حضرت ادریس نے کیا سیکریفائس کی تھی کہ انہیں ایک ایوارڈ ملا؟ انہوں نے اپنا وطن چھوڑا تھا، انہوں نے اپنا لینڈ کو چھوڑا، بیوٹیفل لینڈ، فروٹس، اور ایجپٹ چلے گئے۔ وہاں انہیں کیا ملا؟ کیا ملا؟ ساروں کو پتا کہ ریور نائل کے ایج پہ